السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے ایک نئی تفتیشی کہانی جس کے مصنف ہیں انسپکٹر مسعود مرتضیٰ اور جس کا عنوان ہے پھندا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضلع بدایوں میں دریائے گنگا کے شمال میں ایک علاقہ آباد ہے جو تھانہ ظریف نگر کے تحت آتا ہے۔ تھانے سے دریا 5 میل کی دوری پر بہتا ہے۔ دریائے گنگا کے کنارے کنارے ایک گھنا جنگل پڑتا ہے جو قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ اس جنگل میں کلانچے بھرتے چنچل ہرن اور بردباری سے ٹہلتی ہوئی نیل گائیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اب اس جنگل میں خونخوار جانور نہیں ہیں۔ اس جنگل میں مقامی لوگوں نے آم کے باغات لگا لیے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت اس جنگل سے ہوتی رہتی ہے۔ اسی آمد و رفت نے جنگل میں لوگوں کی گزرگاہوں کے باقاعدہ کچے راستے بنا دیے ہیں۔ 1977 میں میرا تقرر اسی علاقے میں ہوا اور میں تھانہ انچارج ظریف نگر کے عہدے کا چارج سنبھالے ہوئے تھا۔ ماہ مارچ کی آخری تاریخیں تھیں۔ اس روز میں اپنے دفتر میں بیٹھا ضروری کاغذات دیکھنے میں مشغول تھا کہ ایک شخص میرے کمرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ صاحب، میرا نام کالی چرن ہے اور میں رتن پور گاؤں سے آیا ہوں۔ حضور، غضب ہو گیا۔ حضور کسی ظالم نے۔ اس کی روندی ہوئی آواز جملہ ادھورا چھوڑ کر حرک میں پھنس گئی اور حواس باختہ چہرے پر کرب کا طوفان امنڈ پڑا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بری خبر ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کالی چرن، گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ ہم تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میں نے سامنے پڑی ہوئی بینچ پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آنکھوں سے رواں آنسوؤں کو اپنی آستین میں جذب کرتا ہوا وہ بولا، میری لڑکی لیلاوتی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ قتل؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ کہاں؟ صاحب، اس کی لاش گنگا کنارے کشن لال دھوبی کے آم کے باغ میں پڑی ہے۔ میں نے اس فائل کو بند کر کے رکھ دیا جس کے معائنے میں مشغول تھا اور کالی چرن سے پوچھا، تمہاری لڑکی کی عمر کیا تھی؟ وہ گھر سے وہاں کیسے پہنچی؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ صاحب، لیلاوتی کی عمر 16-17 برس کی تھی۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہی میں نے اس کی شادی کی تھی۔ پرسوں ہی وہ پہلی مرتبہ سسرال سے مائکے آئی تھی۔ آج صبح 8 بجے کے قریب وہ گنگا میں نہانے کے لیے گئی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا اور وہ نہ لوٹی تو ہم نے اس کی تلاش شروع کی۔ گاؤں اور گنگا کے بیچ میں جب ہم کشن لال دھوبی کے باغ سے گزر رہے تھے تو ہمیں اس کی لاش ملی۔ میں گاؤں والوں کو اس کی لاش کے پاس چھوڑ کر آپ لوگوں کو اطلاع کرنے آ گیا۔ کالی چرن نے مجھے وضاحت سے معاملہ بتایا تو میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور منشی سے معاملہ زیر دفعہ 302 تعزیرات ہند بنام نامعلوم درج کروا لیا اور اپنے معاونین کو ساتھ لے کر جائے وقوع کی جانب چل پڑا۔ شام 4:30 بجے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائے وقوع پر آ پہنچا تھا۔ مذکورہ آم کا باغ کافی گھنا تھا جس میں آم کے علاوہ جامن اور شیشم کے کافی درخت تھے۔ آم کے کناروں پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں مینٹ کی شکل میں کھڑی تھیں جن کی بے ترتیب اونچائی 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ باغ کے بیچوں بیچ سے ایک پگڈنڈی دریا کی طرف چلی گئی تھی۔ گاؤں رتن پور سے اس باغ کا فاصلہ تقریباً 5 فلانگ تھا اور یہ باغ گاؤں کی جنوبی سمت میں پڑتا تھا۔ باغ سے دریا کی دوری بھی اندازاً 4 یا 5 فلانگ ہی پر تھی۔ باغ کے درمیان موجود پگڈنڈی کے کنارے 15 قدم کی دوری پر مقتولہ لیلاوتی کی لاش پڑی تھی۔ گاؤں والوں کو لاش سے دور ہٹوا کر میں نے معائنہ کیا تو دیکھا کہ لاش کے ارد گرد خون پڑا ہوا تھا۔ کچھ خون جم چکا تھا۔ کچی مٹی جس قدر خون جذب کر سکتی تھی کر چکی تھی، بقیہ خون اوپر ہی موجود تھا۔ مقتولہ جس حالت میں پڑی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی گردن پر دائیں طرف سے سامنے تک ایک گہرا زخم موجود تھا جسے ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ گہرا گھاؤ کسی تیز دھار والے ہتھیار کی ضربے کاری سے بنا ہے۔
مقتولہ کی دونوں آنکھیں بند تھیں، کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے، جسم کے کسی اور حصے پر کوئی اور گھاؤ نہیں تھا۔ میں نے لاش کے ارد گرد کا باریک بینی سے معائنہ شروع کیا۔ لیلاوتی کے قاتل کے قدموں کے نشانات کی تلاش کرنا فضول تھا، کیونکہ گاؤں والوں کا ہجوم جمع ہو جانے کی وجہ سے ان کے پیروں کے نشانات میں اگر نشان باقی بھی ہوں گے تو ان کی تلاش ناممکن تھی۔ پاس کی جھاڑیوں پر خون کے چھینٹے موجود تھے۔ بہت غور سے معائنہ کرنے پر بھی مجھے کوئی قابل توجہ چیز ایسی نظر نہ آئی جو کیس کی گتھی سلجھانے میں مدد دے سکتی ہو۔ میں پھر واپس لاش کے پاس آ گیا۔ لاش کے پاس خون آلود مٹی میں کچھ بال نظر آئے۔ میں نے وہ بال خون آلود مٹی ایک ڈبے میں سربا مہر کر لی۔ اس کے بعد ایک اور ڈبے میں باغیچے کی سادہ مٹی سربا مہر کر کے قبضے میں لے لی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد لاش کا ایک پنچنامہ تیار کیا اور ضابطے کی کارروائی پوری کر کے لاش کو اپنے ساتھ میں آئے ہوئے 3 سپاہیوں میں سے 2 کے ہاتھ اسی وقت پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مقتولہ کے خون آلود کپڑے ضروری کارروائی کے بعد سربا مہر کر کے تھانے بھجوا دیے۔ اس کارروائی کے بعد میں نے مقتولہ لیلاوتی کے باپ کالی چرن اور اس کے دیگر لواحقین سے بیانات لینے شروع کیے۔ ان لوگوں سے جانچ پڑتال کرتے کرتے 7 بج گئے۔ رات ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے تھانے نہ لوٹ کر رات گاؤں ہی میں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں 2 فائدے تھے۔ اول تو یہ کہ اس سنگین جرم کی تفتیش جاری رکھی جا سکتی تھی، دوم یہ کہ رتن پور میں ہی مجھے کوئی اہم بات کسی کی بھی زبانی پتہ چل سکتی تھی کہ معاملہ ابھی بالکل تازہ تھا۔ میں اپنے معاون سپاہی اور گاؤں والوں کے ساتھ رتن پور کی طرف بڑھ گیا۔ مقتولہ لیلاوتی کے لواحقین سے گفتگو کر کے مجھے معلوم ہوا تھا لیلاوتی کی شادی کھیڑا جلال گاؤں، تھانہ نروارہ، ضلع بلند شہر کے کسی رام جی لال کے ساتھ ہوئی ہے۔ رام جی لال اور اس کا باپ نانک رام پیشے سے کسان ہیں اور اچھی زرعی زمین کی وجہ سے خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ مقتولہ لیلاوتی گھر سے جس وقت دریا میں نہانے کے لیے گئی تھی، گلے میں 30 تولے وزن کی ایک ہنسلی، 2 تولے وزن کی کمر کی پیٹی اور ایک جوڑ کھڑوا جس کا وزن 15 تولے تھا پہنے ہوئے تھی۔ یہ تمام چاندی کے زیورات اس کی سسرال کی طرف سے اسے ملے تھے، اور مقتولہ کی لاش پر یہ زیور موجود نہیں تھے۔ یعنی یہ ممکن تھا کہ قاتل نے ہی وہ زیورات اڑا لیے ہوں۔ گاؤں پہنچنے کے بعد میری سب سے زیادہ توجہ تو اس طرف تھی کہ ایسے کون کون لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ کا استعمال اپنے داہنے ہاتھ کی نسبت زیادہ کرتے ہیں۔ میرے پاس فی الوقت یہی ایک نقطہ ایسا تھا جسے میں نے اس وقت اہمیت دی تھی جبکہ میں نے لاش کا معائنہ کرتے وقت دیکھا تھا۔ قاتل کوئی ایسا شخص ہے جو بائیں ہاتھ کا استعمال داہنے ہاتھ کی جگہ پر کرتا ہے، اور یہ قیاس محض قیاس بھی ہو سکتا تھا۔ پھر بھی اس نقطے کو میں نے بہت اہمیت دی تھی اور کسی پر ظاہر بھی نہیں کیا تھا۔ یہ بھی امکان تھا کہ قاتل رتن پور گاؤں کا ہے بھی یا نہیں۔ پھر بھی چونکہ میں اس وقت رتن پور میں تھا اور رتن پور مقتولہ کا آبائی گاؤں تھا، میں نے گاؤں کے لوگوں سے اس کیس کے سلسلے میں کریت کر پوچھا اور ہر فرد کے ہاتھوں کی حرکت پر بھی پوری توجہ رکھی تھی۔ رتن پور کے ایک شخص رام روپ نے پیشکش کی کہ رات میں اس کے گھر پر قیام کروں۔ چونکہ مجھے اور کانسٹیبل کو رات تو بہرحال کہیں نہ کہیں بسر کرنی ہی تھی، لہٰذا میں نے فوراً رام روپ کی پیشکش قبول کر لی۔ رام روپ کا مکان آدھا کچا اور آدھا پکا تھا۔ مکان کے باہر بنی بیٹھک، جسے گاؤں میں چوپال کہا جاتا ہے، کچی تھی۔ اسی چوپال میں چھپر کے نیچے میرے اور میرے ساتھی کانسٹیبل کے لیے اس نے 4 پائیاں بچھوا دیں۔ میری گھوڑی بھی چوپال کے باہر ہی باندھ دی گئی۔ اپنے ٹھہرنے کے ٹھکانے پر تھوڑی دیر آرام کرتے ہوئے میں نے کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا، لیکن ابھی نہ تو پوسٹ مارٹم ہوا تھا اور نہ ہی مقتولہ کی سسرال کے کسی فرد سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس لیے معاملے کے دیگر پہلوؤں کے بارے میں سوچنا فضول سمجھ کر میں مقامی لوگوں سے باتیں کرنے چلا گیا۔ قتل کی ہر واردات کے پیچھے عموماً 3 وجوہات ہوا کرتی ہیں: رنجش، پوشیدہ اور خفیہ قسم کے تعلقات
یا پھر لوٹ مار وغیرہ، اور موجودہ قتل کی وجہ مقتولہ اور اس کے گھر والوں، سسرال والوں کے چال چلن، رکھ رکھاؤ، مالی حیثیت کی کرید کرنے پر ہی سامنے آ سکتی تھی۔ لہٰذا میں مقامی لوگوں سے بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ 2 گھنٹے تک لگاتار لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے کا محاصل کچھ ایسا نہیں نکل سکا جس سے قاتل یا قتل کی وجہ کوئی خاص روشنی ڈال سکتی۔ گاؤں والوں سے بات چیت کے دوران میں برابر میں ایسے آدمی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہو، مگر ایسا آدمی بھی مجھے نہیں ملا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب گاؤں والوں سے پوچھ تاچھ کر کے واپس رام روپ کی چوپال میں لوٹا۔ رام روپ نے ہمارے کھانے کے لیے 2 تھالیوں میں کھانا منگایا۔ کھانا دیکھ کر میں نے اس سے کہا، بھائی اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ تکلیف نہیں صاحب، کھانا ہے، کھانا کھائیں۔ آپ میرے یہاں کھانا کھائیں گے تو یہ میری خوشی کا باعث ہوگا اور میری خوش قسمتی ہوگی۔ ارے نہیں بھائی، نہیں، کھانا تو میں کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھانا ہوگا۔ لیکن صاحب میں تو کھانا کھا چکا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی گھر والا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گا۔ اس پر اس نے اپنے چھوٹے بھائی رام کشن کو بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک 22-23 برس کا نوجوان تھالی لے کر آ گیا۔ رام روپ نے کھانے کا پرتکلف اہتمام کر ڈالا تھا۔ خالص گھی کی پوریاں، جو کی خشک سبزی، لوکی کے کوفتے، ارہر کی دال اور رائتا، ساتھ میں خالص گھی کے لڈو۔ ہم سبھی کھانا کھا رہے تھے اور رام روپ میری گھوڑی کے پاس کھڑا اسے بھی لڈو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا۔ مجھے اس قدر اہتمام کرنا نہ جانے کیوں عجیب سا لگا۔ پولیس کی نوکری کرتے کرتے مجھے ہر چیز کو شک شبے سے دیکھنے کی شاید عادت پڑ گئی تھی، ورنہ بظاہر وہ بیچارہ تو ہماری خاطر مدارات کر رہا تھا۔ رام روپ کا بھائی رام کشن سر جھکائے اپنی تھالی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا کہ اچانک میرا ہاتھ لقمہ منہ میں لے جاتے لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ میں نے پھر سے دیکھا، رام کشن بائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اس بات کو کسی پر ضائع نہیں ہونے دیا کہ مجھے رام کشن کا بائیں ہاتھ کا استعمال مشتبہ لگا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ اپنے بستر پر لوٹ گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں رام کشن کا ہاتھ ہی تو اس قتل میں نہیں، لیکن کوئی ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ اندھیرے میں چلایا ہوا ایک تیر تھا۔ میرا شبہ کسی حد تک ٹھیک ہے، اس کا پتہ اس وقت تو ہرگز نہیں چل سکتا تھا جب تک کہ رام کشن کی ٹونا لی جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح سے ہی میں رام کشن اور رام روپ کے بارے میں کرید شروع کروں گا۔ سوچتے سوچتے جانے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح صادق کے آفتاب کی مدھم کرنوں کے پھیلنے پر میری آنکھ کھلی اور گاؤں کی صبح کی رونق میں بھی متحرک ہو اٹھا۔ نہانے دھونے کے بعد رام کشن نے ناشتہ لگوا دیا۔ وہ ہم دونوں کی خاطر مدارات میں لگا ہوا تھا اور میں اس کو اور اس کے بھائی کو جانچنے پرکھنے میں مصروف تھا۔ ہر حرکت پر میری نگاہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ جتنا میں رام کشن کو اپنے سامنے لانا چاہتا ہوں، اتنا ہی وہ مجھ سے بچ رہا ہے۔ وہ صبح سے ہی ہم لوگوں کے سامنے آنے سے کترا رہا تھا۔ میرا شک اور بڑھ گیا۔ ناشتہ کرتے وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رام کشن اور رام روپ کو لے کر چائے بکوا جاؤں اور وہاں پر یہ دیکھوں کہ ان کے تاثرات میں کیا فرق آتا ہے۔ 10 بجے رام روپ، رام کشن اور چند گاؤں والوں کو لے کر میں چائے بکوا پر پہنچا۔ جیسے ہی ہم لوگ مذکورہ باغ کے نزدیک پہنچے، رام کشن بولا، اس باغ میں تو نیل گائیں رہتی ہیں اور اچانک حملہ کر دیتی ہیں، یہ باغ خطرناک ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنزیہ انداز میں کہا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ ہمارے پاس بندوق ہے۔ اس کے چہرے پر فکر و تشویش کے علاوہ میرے اس لہجے کے باعث گھبراہٹ کے تاثرات بھی امنڈ آئے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا اور بولا، نہیں صاحب، مجھے تو ڈر لگتا ہے، آپ لوگ جائیں۔ میرے شعبے کو تقویت ملتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا، وہ پیچھے کی طرف ہٹا
اور میں نے بوکھلا کر اس کو بازو سے پکڑ کر باغیچے کی طرف پورے زور سے دھکیل دیا۔ وہ باغیچے میں گر پڑا۔ رام سوروپ اور دیگر افراد ہماری اس کھینچاتانی کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں بولا، حد ہو گئی ہے، اتنا بڑا ہو گیا، جوان آدمی ہو کر بھی ڈرتا ہے۔ دراصل میں بغیر ثبوت کے اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، جبکہ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رام کشن کا ہاتھ اس معاملے میں ہے۔ وہ مٹی جھاڑتا ہوا ہمارے ساتھ اس مقام پر آ گیا جہاں گزشتہ روز لیلاوتی کی لاش پائی گئی تھی۔ میری نگاہیں جائے وقوع کا کم رام کشن اور رام روپ کے چہروں کا زیادہ جائزہ لے رہی تھیں۔ رام کشن کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں اور وہ گردن جھکائے جھاڑیوں کو کھود رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں پر ادھر ادھر نگاہیں مارنے کے بعد میں نے رام روپ کو اپنے ساتھ لیا اور اسے انتہائی رازدارانہ انداز میں باتیں کرتا ہوا سب لوگوں سے علیحدہ لے گیا۔ میں اس سے ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں کر رہا تھا۔ دراصل ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ تھوڑی دیر اور تھوڑی دور تک ٹہلنے کے بعد میں اچانک تیزی سے پلٹا اور رام کشن کو پکارا، رام کشن، ذرا یہاں تو آنا۔ میں نے دیکھا کہ میری تدبیر نے اسے بری طرح پریشان کر رکھا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر باغ کے دوسرے کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے ہماری باتیں کوئی اور نہ سن سکے۔ میں نے انتہائی رازدارانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ارے رام کشن، تم نوجوان ہو، ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تم نے دنیا میں ابھی کچھ نہیں دیکھا، اور پھر یہ جملہ ادھورا چھوڑ کر میں اس کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھنے لگا۔ اس کی حالت بالکل حونک کی طرح ہو گئی تھی، بس وہ ٹوٹنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے موقع مناسب دیکھ کر وار کر دیا۔ وار بالکل درست جگہ لگا۔ میں نے کہا، دیکھو رام کشن، اب تمہاری ہماری بات الگ ہو گئی ہے۔ مجھے رام روپ نے اصلیت صاف صاف بتا دی اور اب میں اس فکر میں ہوں کہ بچاؤ کیسے ہو۔ بھیا نے بتا دیا؟ اس نے بے یقینی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں بھائی، اب جو ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ابھی تو تمہارے سامنے یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ دراصل یہاں آنے کے پیچھے بھی ایک خاص مقصد ہے۔ ایک ثبوت ایسا ہے جو بڑا خطرناک ہے، اسے غائب کرنا ہے، ورنہ تو یہ سنگین معاملہ بالکل صاف کھل جائے گا۔ اسے کچھ یقین آ بھی گیا تھا اور کچھ نہیں بھی آیا تھا۔ میرے پھر اندھیرے میں تیر چلانے سے وہ گھبرا گیا۔ میرا یہ کہنا کہ ثبوت بھی موجود ہے اسے بالکل زیر کر گیا، لیکن چند ثانیے بعد کچھ سوچ کر وہ بولا، ذرا میں بھائی صاحب سے بات کر لوں۔ تم کورے پاگل ہو گدھے، اگر اس طرح تم ان سے بات کرو گے تو لوگ جانے کیا کیا سوچنے لگیں گے۔ پہلے ہی دیکھو ان لوگوں کو میرا تم لوگوں سے ملنا عجیب لگ رہا ہے۔ جلدی کرو تاکہ آگے معاملہ صاف کروں۔ لیکن صاحب، جب بھیا نے بتا ہی دیا ہے تو مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ابے احمق، سب باتیں پوری وہ کیا بتاتے؟ انہوں نے کہا کہ باقی رام کشن سے پوچھ لینا، ورنہ یہ گاؤں والے ہم پر شک کرنے لگیں گے۔ میں نے انہیں یہ سب باتیں سمجھا بھی دی ہیں، مگر اصل معاملہ تو تیرے اوپر ہے۔ تو شروع سے ساری بات بتا، دماغ الجھا دیا میرا بھی تو نے، گدھا کہیں کا۔ میں نے کچھ ایسے انداز سے یہ باتیں کہیں جیسے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اس نے فوراً ساری باتیں اگلنا شروع کر دیں، جو پہلے تو اس نے کچھ باتیں ادھوری بتائیں، لیکن جب وہ یہ اعتراف کر چکا کہ واردات اسی نے کی ہے تو اچانک میں نے اپنا رویہ بدل دیا اور کرختگی کے ساتھ اسے کہا، اب یہ تو کہہ ہی چکا ہے کہ تیرا ہاتھ اس واردات میں تھا، اب شروع سے آخر تک بالکل ٹھیک بیان دے، اسی میں بہتری ہے۔ میرے پلٹا کھاتی وہ سمجھ گیا کہ خود اس نے اپنا بھید کھول دیا ہے، اس لیے سب کچھ بتانے پر رضامند ہوتے ہوئے بولا، صاحب میں سب سچ بتا دیتا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی صاحب، مجھے بچا لو۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اس سے جو بیان لیا اس میں رام کشن نے بتایا، گزشتہ روز صبح 8:30 بجے میں نے لیلاوتی کو گنگا میں نہانے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں گھر کے لیے لکڑیاں کاٹنے جنگل کے لیے چلا تھا۔ میرے ہاتھ میں گنڈاسا تھا، اس کے جسم پر چاندی کے وزنی گہنے چمک رہے تھے۔
اسے شادی سے پہلے بھی میں نے بارہا گنگا میں نہانے جاتے دیکھا تھا، مگر تب اس کے جسم پر گہنے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان وزنی گہنوں کو دیکھ کر میرے دل میں لالچ آ گیا کہ کسی طرح میں ان قیمتی گہنوں کو حاصل کر لوں۔ میں اسی باغ میں بیٹھ گیا اور لیلاوتی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ قریب 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئی۔ میں نے اس کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ اتنی سیدھی سادھی تھی کہ میرے بلانے پر سیدھی میرے پاس چلی آئی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، میں نے گنڈاسے سے اس پر وار کر دیا جو اس کی گردن پر لگا۔ وہ گر پڑی۔ اس کے گرتے ہی میں نے اس کے منہ کو اپنے ہاتھ سے کھینچ دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے گہنے اتار لیے۔ اس وقت آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسی باغ میں زمین کھود کر گہنے ایک گڑھے میں چھپا دیے۔ گنڈاسا بھی ان زیورات کے ساتھ ہی چھپا دیا تھا۔ اس گڑھے کو مٹی سے بھر کر میں نے نشانی لگائی اور سیدھا گنگا ندی میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے اپنے خون آلود کپڑوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ کپڑے سوکھ گئے تو میں ان کو پہن کر چکردار راستے سے واپس گھر آ گیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ نہ تو مجھے کسی نے دیکھا باغ میں اور نہ نہاتے ہوئے گنگا میں دیکھا۔ رام کشن کا منترا جاپالا بیان میں نے قلم بند کیا اور وہیں گاؤں والوں کو اس کا وہ اقبالیہ بیان پڑھ کر سنایا۔ رام کشن کی نشاندہی پر میں نے گہنے اور آلۂ قتل برآمد کیا۔ گنڈاسے کی دھار پر بھی لڑکی کے چند بال چپکے ہوئے ملے تھے۔ ان سب چیزوں کو بھی سربمہر کر کے کیمیائی جانچ کے لیے روانہ کر دیا اور ملزم رام کشن کو حراست میں لے کر تھانے آ گیا۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے سنگین جرم کے مرتکب کو 22 یوم کے جوڈیشل ریمانڈ پر دے دیا۔ اب میرا کام محض ثبوت اکٹھے کرنا تھا، مقدمہ سپرد عدالت کرنا تھا۔ پوسٹ مارٹم اور کیمیائی رپورٹ میں مقتولہ کی موت کسی تیز دھار ہتھیار سے گلے پر کی گئی ضرب کاری سے بتائی گئی تھی۔ کیمیائی رپورٹ میں باغیچے کی خون آلود مٹی اور گنڈاسے پر لگا ہوا انسانی خون، جس کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا، اس کی بھی تصدیق ہو گئی، اور وہ بال جو مقتولہ کی لاش کے پاس سے اور گنڈاسے پر چپکے ہوئے ملے تھے ایک ہی پائے گئے۔ زیورات کی شناخت مقتولہ کے والدین نے کر دی تھی۔ ثبوت وغیرہ جمع کر کے میں نے ملزم رام کشن پر زیر دفعہ 392 اور 302 فرد جرم عائد کر کے عدالت متعلقہ میں پیش کر دی۔ عدالت نے ملزم کے خلاف جمع کردہ شواہد اور ثبوت کی روشنی میں اسے لوٹ مار اور قتل کی سنگین واردات کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ علاوہ ازیں لوٹ کے سلسلے میں 3.25 برس اضافی قید کا بھی حکم صادر کیا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا کیس تھا جسے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 24 گھنٹے سے پہلے ہی سلجھانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، جبکہ مجرم کی نشاندہی کرتا ہوا کوئی واضح نشان یا ثبوت تک میرے پاس نہ تھا۔ گھاؤ کا نشان دیکھ کر قدرتی طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ مجرم کوئی ایسا شخص ہے جو بائیں ہاتھ کا استعمال کیا کرتا ہے، اور اسی نقطے کی وجہ سے مجھے رام کشن پر شبہ ہو گیا تھا، لیکن اسے ملزم قرار دینے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ اس کے لیے میں نے جو چال چلی حسن اتفاق سے وہ بھی کامیاب رہی، اور مجرم سب کچھ خود اپنے منہ سے اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ میری اس کارکردگی پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بدایوں نے مجھے ایک خصوصی انعام بھی دیا تھا۔